सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत मराज सलाम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कई लोग कहते हैं कि ये इस्लाम के नाम पे बना और कई कहते हैं नहीं जनाब। बहरहाल अगर इस्लाम के नाम पे भी बना और मुसलमानों को अलग रियासत चाहिए थी, लेकिन ये चला नहीं इस्लाम के नाम पे। या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लामी सिस्टम जो इस्लाम का जो सही सिस्टम है उसके मुताबिक चलाया भी नहीं गया। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ औकात में आती रहती है, हम आपको बताते भी रहते हैं। अभी मुझे किसी ने ये वीडियो भेजी थी, मैंने खुद तो नहीं देखी, इतने बिजी होते, तो ये सुनते हैं फिर इस पे बात करते हैं। जी अगर आप इजाजत दें मैं सिर्फ इसमें से एक पैरा पढ़ के सुना देता हूँ। और ये पाकिस्तान के तमाम उलमा, तमाम मशाइख की, तमाम फिरकों की तरफ से ये लिखा हुआ है। किसी ग्रोह को ये हक हासिल नहीं कि वह मासूम मुसलमानों के खिलाफ कुफ्र का फतवा दे और फतवा देकर उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दे और आम लोगों को इश्तियाल दिलाकर उनसे मासूम लोगों का कत्ल कराए और मर्जी के खुद साख्ता फैसले लागू करे। इस किस्म के रवैये रियासत में फितना और फसाद का बायस बनते हैं। इस्लाम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मंशत तय कर दिया है कि किसी बुराई को तब्दील करने के लिए कानून के मुताबिक इस्तेमाल सिर्फ बाख्तियार रियासती अदारों का हक है और किसी भी शख्स को इस ज़म में कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। आपको कुरान की आयत। अच्छा, ये थोड़ी लंबी बातचीत थी। असल में जो बात इसमें बताने वाली है किसी शख्स को भी हक हासिल नहीं, ये सुन लिया आपने। आज पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जो हमारे उलमा हैं, और ये साहब कह रहे कि सब फिरकों ने ये बात साइन की है या जो भी जिस तरह बयान की है, और जो वहाँ पे सब कुछ चलता है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। हमारे उलमा आए दिन जो फतवे देते हैं, कभी किसी को वाजिबुल कत्ल के फतवे दिए जाते हैं और कत्ल किया भी जाता है। कई कत्ल ऐसे हुए, कई ऐसे लोगों ने फतवे दिए जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हुए। जहाँ पे प्यार मोहब्बत के साथ लोग रह रहे थे, वहाँ इनके फतवों की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए कि वहाँ पे लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी हाल ही में पीरोचक एक ताज़ा मिसाल है आपके सामने, और ये लोगों को उकसाने की वजह से सब कुछ हुआ। वो लोग वहाँ पे ठीक ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन चंद उलमा जो आयकर तितर बितर हैं और जिनकी मेरे पास खबर है कि उनके ऊपर भी दहशत गर्दी के मुकदमात हैं और उनके लिए भी जल्द ही ऐसे दिन आने वाले हैं कि वो बेबस कर दिए जाएंगे। और कोई छुपता फिरता है, कोई 150 के करीब लोग पकड़े भी है। ये तो वैसे मैंने एक ताज़ा मिसाल दी, मगर पाकिस्तान में इस तरह के बेशुमार वाक़यात, और वहाँ पे एक दूसरे को काफर के फतवे भी देने, मेरा ख्याल है कि सबसे आसान काम। खुद शायद इस्लाम को ना समझते हों, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारते हों, लेकिन उनको ये फ़िक्र होती है कि फ़लाँ बंदा जो है मेरे कहने से काफर हो जाए। ये बड़ी एक अहम पाकिस्तान में जो आजकल लोगों के लिए ये मुसीबत भी बनी हुई है। मैं आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बताऊँ, 400-500 ऐसे जवान बच्चे बच्चियां जेलों में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। इस पर भी आप नज़र रखें कि जिन लोगों ने ये मुकदमात बनाए उनमें से अक्सर, अब मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह तरीके लबैक या दूसरे लोगों की, ऐसे लोगों की कमबख्ती आई हुई है, उसके रगड़े में आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये मुकदमात बनाए थे। एक उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जो मुकदमा जाकर दर्ज कराता है, जो FIR दर्ज कराता है, उसको पता होता है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर झूठे मुकदमात पे कार्रवाई की जाती और जो सज़ा, जो दफ़ा लगा के उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, उल्टी उनके ऊपर डाली जाती, जब पता चलता कि ये झूठ है, फरेब है, तो कब के ये मुकदमात जो हैं हमारे मुल्क में बंद हो जाते बनने और कोई किसी के ऊपर झूठा मुकदमा ना डाल। जो लोग कहते हैं कि हमें इस्लाम की फ़िक्र है और हम ये सब कुछ इस्लाम के लिए कर रहे हैं, उनका अगर आप पता करें तो उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं।
ان کا کام پراپوگنڈا کرنا، جھوٹ، فریب، پیسے بنانا، بلیک میل کرنا، ہر وہ غلط کام جو اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت بھی اجازت نہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے یہ بات کہی، اور ان کو یہ بات میرا خیال ہے کسی نے توجہ دلائی یا خود انہوں نے کی، لیکن اس میں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہیں، چاہے وہ احمدی ہیں، چاہے یہ جتنے مقدمات بنائے گئے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مقدمات بنائے گئے، کسی نے دیگ پکا کے دے دی شورا پہ، اس پہ مقدمہ بنا دیا، کسی نے کوئی چھوٹی سی بھی بات کر دی تو جا کے 295 298 کا مقدمہ ڈال دیا۔ اور آج ایک بڑا اہم سوال میرا ڈی جی آئی ایس پی آر اور تمام جج، تمام وکیل یا جتنے بھی یہ مولوی آج کل آ کے یہ کہہ رہی ہے، اشرفی نے بھی بیان دیا کہ پولیس والوں کو مارا گیا اور یہ پولیس والے پاکستانی تھے۔ چلو ان سے سوال ہے میرا کہ جب آپ کہتے ہیں، آپ کیونکہ جو طاقتور وہ سارے ہی کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہاں، شہباز شریف ہے، مریم ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ان کا کہنا ہے جی تحریک لبیک جو ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت۔ چلو جی، آپ کی بات ماننی پڑے گی لوگوں کو، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، مان لی، میں نے بھی مان لی۔ اب اس پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن پہ کیس بنائے گئے، جن پہ مقدمات آپ نے بنائے جھوٹے، اور وہ کہنے پہ تحریک لبیک کے کہنے پہ آپ نے مقدمات بنائے، آپ نے تحریک لبیک کے کہنے پہ آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد، ان کے کہنے پہ آپ نے مقدمات بنائے، ان کے کہنے پہ مسجدیں سیل کی گئی، ان کے کہنے پہ قبرستانوں کو نقصان پہنچایا گیا، تو پھر اس تمام مساجد کو فوری طور پر کھولنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کی۔ احمدیوں کی مساجد لاہور میں، دوسرے شہروں میں آپ نے جس طرح ان کو نقصان اس پولیس نے پہنچایا، آج یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک لبیک والے دہشت گرد، کل تک یہ پولیس تحریک لبیک والوں کے کہنے پہ جا کے رات کے 2 بجے مساجد کو نقصان پہنچا رہے۔ تو یہ بڑے اہم سوال ہے، میں نے بڑے پروگرام کیے اس پہ، آپ آج میں بتاؤں ہم نے کتنے پروگرام ٹوٹل ابھی تک 9 بزنس ٹی وی پہ کیے، جو حق اور سچ کی بات، اس میں سیاست بھی تھی، مذہب بھی تھا، سب کچھ تھا، کوئی 7,500 پروگرام کیے، اور اس میں یہی توجہ دلاتے رہے کہ پولیس جو ہے وہ پاکستان کی پولیس ہے، وہ ریاست کی پولیس ہے، اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ جا کے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے، جن کو اب آپ خود کہہ رہے ہیں جناب یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اب آپ کو اپنے اوپر جب مصیبت نظر آئی تو پھر آپ کو یہ لگا کہ یہ ٹھیک نہیں، جب تک ہم کہتے رہے کہ یہ ٹھیک نہیں، آپ نے اس پر غور نہیں کیا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی صاحب کو بھی توفیق مل گئی کہ انہوں نے آ کے یہ بات میڈیا پہ کہنی شروع کی۔ تو ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی بنائے ہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹے کیس ڈالے لوگوں کے اوپر، اور جس طرح وہاں پہ آج بھی لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس چیز کی سزا کاٹ، کیوں ان کی زندگیاں برباد آپ لوگ کر رہے ہیں؟ فوری طور پہ جیسے بھی وہاں پہ، اب مجھے یہ تو نہیں پتا صدر پاکستان یا جو بھی بندہ ہے وہ حکم جاری کرے اور ان تمام لوگوں کو فوری طور پر، چاہے وہ احمدی ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہیں، چاہے وہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے اوپر 295 297 ہے، ان کے کیس جو ہے ان کو ختم کیا جائے اور انہیں رہا کیا جائے۔ یہ آج کے دور اور آج کے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ جو کافر کے فتوے مساجد میں دیے جاتے ہیں، جو مار کٹائی، جو ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے۔ اب خود ہی آپ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، اور خود آپ کو اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے، اور آرڈر جہاں سے آپ کے آتے ہیں وہاں سے آرڈر دے کے اسی پولیس کو جنہوں نے کل تک یہ تحریک لبیک والوں کا ساتھ دیا تھا، ان کو کہیں کہ جناب اب آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ویسے بھی نہیں دیں گے، آپ فرق پڑے گا بڑا، یہ میں ویسے بتا دیتا ہوں، لیکن مقصد جو وہی ہے کہ یہ بے گناہ لوگ کب تک جیل میں رہیں، کسی طرح بھی ان کو رہا کرنا چاہیے۔ مجھے یاد آ گیا رحمان ملک بڑا عالم فاضل تھا، پتہ ہی آپ سب کے علم ہے، وہ وزیر داخلہ ہمارا پیپلز پارٹی کا، علم تھا اس کے پاس بڑا،
قرآن کی صورتیں تو اسے زبانی یاد تھی ساری، اور بڑا وہ اسلام کا ٹھیکیدار تھا۔ وہ اس کو ایک عدالت نے سزا کو 1.5 سال سنا دی۔ ابھی سزا سنائے میرا چند سیکنڈ یا چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ زرداری اس وقت صدر تھے خیر سے، انہوں نے کہا سزا معاف کر دی، مٹی ڈالو۔ وہ جج عدالت دولت کے فیصلے ختم ہو گئے۔ گناہ تھا تو جج نے سزا سنائی، کیونکہ وہ پاور میں تھے لوگ، لیکن اس کے باوجود جج نے سزا سنا دی اور زرداری نے معاف کر دی۔ یہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے، اور زرداری صاحب اب آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اب کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان زندہ ہیں، کدھر چلے گئے؟ اب آپ کوئی آرڈیننس جاری کر دے، آپ کو حکم نامہ جاری کرے کوئی ایسا کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے۔ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جیلوں میں، پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے اوپر کیس کیے تھے ان کی بھی انکوائری ذرا کرے کہ کیسے انہوں نے کیس کیے، کس کے کہنے پہ یہ کیس ڈالے۔ وہاں جیلوں کی حالت یہ ہے، وہ بھی تھوڑی سی سن لیں۔ 70,000 لوگ جیلوں میں ہیں، جہاں پہ 10-15,000 لوگوں کی صرف یا 20,000 لوگوں کی گنجائش ہے۔ وہاں پہ اتنی جیلیں بھر دی گئی ہیں کہ اب ان کے پاس جگہ بھی نہیں، اور جس کمرے میں 10 لوگوں کی میں مثال دے رہا ہوں گنجائش ہے، وہاں 100 بند کیے ہوئے۔ تو عوام کو تو یہ ویسے بھی جانور ہی سمجھتے ہیں اور جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ حالات ہے کہ بڑے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے، وہ آگے سب کچھ پیش بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود عمل نہیں ہوتا۔ عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب۔ دیکھیں ٹھیک ہے، میرے آپ سے 1000 اختلافات سے، مگر جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ بے گناہ لوگ جو ہیں، جو توہین مذہب کے کیس میں آپ نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کرے، اور اسی پارلیمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، اسی کے ذریعے اس طرح کے کسی بھی اسلامی ملک میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے جو ہمارے وہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ قوانین تبدیل کیے جائے، لوگوں کو سکھ کا ساتھ دینے دیا جائے، کوئی اپنے مذہب کی توہین نہیں کرتا، اور یہ سارے مسلمان ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ خود ہی آپ سوچ لیں کہ جو بھی لوگ پکڑے ہوئے ہیں یہ مسلمان ہیں، اور جو مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی صرف لین دین کے چکر میں فراڈ کے ذریعے مسلمانوں نے ان کو توہین مذہب کے کیسوں میں اندر ڈالا ہوا ہے۔ شرم کرنی چاہیے۔ اگر آئے شرم تھوڑی سی تو میری باتوں پہ توجہ بھی دے۔ میرا خیال جو میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجیں تاکہ جو بھی طاقتور لوگ ہیں ان کو پتہ چلے، اور پھر جو جیلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے